بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية والبقاء معنى فيلزم قيام المعنى بالمعنى. ما سبق میں آپ نے قدیم اور واجب میں کیا نسبت ہے اس سلسلے میں 3 اقوال پڑھے. پہلا قول یہ ہے کہ دونوں میں ترادف ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں قدیم عام ہے اور واجب خاص ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. جو قدیم ہے وہ واجب ہے، جو واجب ہے وہ قدیم ہے. یہ امام حمید الدین غریر اور ان کے متبعین کا مذہب ہے. ان لوگوں نے اپنے مذہب پر دلیل دی. دلیل دینے کے بعد خود اپنے مذہب پر ایک اعتراض کیا. یہاں سے اسی اعتراض کا بیان ہے. انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو قدیم ہے وہ واجب ہے اور جو واجب ہے وہ قدیم ہے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے. تو اس پر یہ ہے کہ صفات باری تعالی لو کانت واجبتاً لذاتہا، اگر اللہ عز و جل کی صفات یہ واجب لذاتی ہی ہوں. قدیم ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے. جو عام خاص مطلق مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کیا ہیں؟ قدیم ہے. اس سے زیادہ لازم آئے گا صفات قدیمہ کا تعدد. اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے. لیکن صفات کو واجب ماننے کی صورت میں ایک اعتراض اور لازم آتا تھا، ذوات قدیمہ کا تعدد. اس سلسلے میں انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. اصل اعتراض تو وہی تھا، اس کو چھیڑنا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن اس کو بعد کے لیے موقوف رکھا ہے، ابھی یہاں چھوڑ رہا ہے. یہاں ان کا اعتراض یہ ہے کہ صفات واجب تعالی اگر واجب لذاتی ہی ہوں تو جو واجب لذاتی ہی ہوتا ہے وہ باقی ہوتا ہے. تو ایک تو ہے صفات کا بذات خود ان کا وجود ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب وہ صفت ہے تو وہ کسی محل کے ساتھ ہو کر کے پائی جائے گی، بذات خود اس کا اپنا وجود نہیں ہوگا. تو صفات کا بذات خود کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. اپنے وجود میں وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہو کر پایا جاتا ہے. جو دوسرے کے ساتھ ہو کر کے پایا جائے، بذات خود اس کا وجود نہ ہو، فلاسفہ اسی کو عرض کہتے ہیں، متکلمین اسی کو معنی سے تعبیر کرتے ہیں. تو صفت یہ عرض کے قبیل سے، معنی کے قبیل سے ہے، اور وہ واجب لذاتی ہی ہے تو وہ صفت باقی بھی رہے گی، اور باقی رہنا بھی ایک ہے صفت ہے نا، اور ایک ہے اس صفت کی بقا ہے نا، اس صفت کا باقی رہنا. اور یہ باقی رہنا اسی صفت کے ساتھ قائم ہوگا، اسی صفت کے ساتھ اس کا وجود ہوگا. تو صفت یہ خود عرض یعنی معنی کے قبیل سے ہے، اپنے وجود میں یہ خود دوسرے کا محتاج ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا عرض، دوسرا معنی یعنی ان کا باقی رہنا بھی پایا جائے گا. تو کیا عرض کے ساتھ بھی کوئی عرض قائم ہوتا ہے؟ قیام العرض بالعرض، قیام المعنی بالمعنی، یہ تو باطل ہے، محال ہے. اور یہاں لازم آ رہا ہے کہ ایک عرض دوسرے عرض کے ساتھ، ایک معنی دوسرے معنی کے ساتھ قائم ہو.
اسی کا یہ جواب دیں گے. ثم اعترضوا، پھر یہاں پر یہ اعتراض کیا ہے ان لوگوں نے کہ صفات اگر واجب لذاتها ہوں لکانت باقیتن، تو وہ صفات کیا ہوں گی؟ باقی رہیں گی. والبقاء مانن، جس طرح صفت ایک معنی ہے، ایک عرض ہے، اسی طریقے سے ان کا باقی رہنا بھی ایک معنی ہے نا، اور یہ بقا اسی صفت کے ساتھ قائم ہے. فیلزم قیام المعنی بالمعنی، تو اس بقا کا صفت کے ساتھ قائم ہونا لازم آتا ہے، اور صفت خود ہی ایک عرض ہے تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، ایک معنی کا دوسرے معنی کے ساتھ قیام لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، محال ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان اعتراض ہے. فاجابوا، پھر ان لوگوں نے خود ہی اس کا یہ جواب دیا ہے کہ صفت عرض ہے یہ تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن صفت کی بقا، اس کا باقی رہنا، یہ صفت سے امر زائد ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ جو صفت ہے بے عینہ وہی بقا ہے، اور جو بقا ہے بے عینہ وہی صفت ہے، وہ امر زائد نہیں ہے. اور جب امر زائد نہیں ہے، جو صفت ہے بے عینہ وہی بقا ہے، جو بقا ہے بے عینہ وہی صفت ہے، تو قیام المعنی بالمعنی، قیام العرض بالعرض لازم نہیں آئے گا. فاجابوا، پھر ان لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے بأن کل صفت، کی ہر صفت فہی باقیۃ ببقاء، تو یہ باقی ہے ایسی بقا کے ساتھ، ہوا نفس تلک الصفہ، جو بقا بے عینہ وہی صفت ہے، یعنی جو صفت ہے بے عینہ بقا ہے، جو بقا ہے بے عینہ صفت ہے، دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بقا کوئی امر زائد نہیں ہے کہ اس کا صفات کے ساتھ قیام لازم آئے. جب دونوں بے عینہ ایک ہیں تو قیام المعنی بالمعنی، قیام العرض بالعرض کا اعتراض لازم نہیں آئے گا. یہ جواب ہو گیا. علامہ فرماتے ہیں وَهَذَا كَلَامٌ فِي غَایَةِ الصُّعُوبَةِ، متکلمین کی یہ بات بہت مشکل ہے، چاہے تساوی کا قول کرنے والوں کی بات ہو یا عام خاص مطلق کا قول کرنے والوں کی بات ہو، دونوں کی باتوں میں اشکال ہے، بہت ہی مشکل معاملہ ہے یہ قول کرنا. کیوں؟ پہلے امام حمید الدین ضریر کے قول کا اشکال کہ اس پہ کیا اعتراض لازم آتا ہے. فإن القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحید، امام حمید الدین ضریر کے قول پر یہ لازم آتا ہے کہ جب ہر قدیم واجب ہے اور ہر واجب قدیم ہے تو صفات واجب تعالی جو قدیم ہیں ان کا واجب لذات ہی ہونا بھی لازم آئے گا، اور جب ان کا واجب لذات ہی ہونا لازم آئے گا تو تعدد ذوات قدیمہ لازم آئے گا، ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا، اور ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا یہ توحید کے منافی ہے، حالانکہ توحید کو پہلے ہی ثابت کیا جا چکا ہے. لہذا یہ کہنا کہ دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، ہر قدیم واجب اور ہر واجب قدیم ہے، یہ مفضی ہے تعدد ذوات قدیمہ کی جانب، اور یہ محال ہے، لہذا یہ قول بھی درست نہیں ہے. والقول اچھا فإن القول بتعدد الواجب لذاته، کیونکہ واجب لذاته کے تعدد کا قول کرنا، کیونکہ جب یہ مانیں گے کہ ہر قدیم واجب ہے اور ہر واجب قدیم ہے تو صفات واجب تعالیٰ کے لذاته ہی ان کا قدیم ہونا لازم آئے گا، اور جب وہ لذاته ہی قدیم ہوں گی تو تعدد ذوات قدیمہ لازم آئے گا. وہ مناف للتوحید، اور ذوات قدیمہ کا متعدد ہونا یہ وحدانیت کے خلاف ہے، لہذا یہ قول صحیح نہیں ہے، بہت مشکل ہے یہ کہنا. والقول، اور پہلا قول جو ہے کہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے، ہر قدیم واجب ہے لیکن ہر واجب قدیم ہے لیکن ہر قدیم واجب نہیں ہے نا، قدیم یہ عام ہے اور واجب خاص ہے، تو ہر واجب قدیم ہے لیکن ہر قدیم واجب نہیں ہے. تو جب ہر قدیم واجب نہیں ہے تو بعض قدیم کیا ہوں گے؟ واجب لے ذات ہی نہیں ہے تو واجب لے غیر ہی ہوگا، واجب لے غیر ہی ہوگا تو ممکن ہوگا، اور ممکن ہوگا تو حادث ہوگا، تو قدیم کا حادث ہونا لازم آیا.
لہذا یہ کہنا کہ ہر قدیم تو ہر واجب قدیم ہے اور ہر قدیم واجب نہیں ہے، اس سے قدیم کا حادث ہونا لازم آتا ہے، لہذا یہ بھی مشکل ہے۔ والقول بے امکانی صفات، اور صفات باری تعالیٰ کے امکان کا قول کرنا کہ وہ واجب لذات ہی نہیں ہے، اور جب واجب لذات ہی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ واجب لغیری ہوں گے، وہ امکان کی جانب مفضی ہوں گے۔ ینافی قولہم، یہ ان کے اس قول کے منافی ہے، بین کل ممکن فہو حادث، کہ جو بھی ممکن ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ تو جب صفات واجب تعالیٰ یہ واجب لذات ہی نہیں ہے تو ممکن ہوں گے، اور ممکن ہوں گے تو وہ حادث ہوں گے، تو آپ ان کو قدیم کیسے کہہ رہے ہیں؟ فَإِنْ ان کی طرف سے ایک عذر پیش کر رہے ہیں پھر علامہ تفتازانی۔ فَإِنْ زَعَمُوا، اگر یہ لوگ یہ خیال کریں اور یہ جواب دیں انہا قدیمۃ بالزمان، کہ واجب تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم بالزمان ہیں، یعنی غیر مسبوق بالعدم ہیں، پہلے معدوم نہیں تھے، ان پر عدم کا طریان نہیں ہوا ہے، بے معنی عدم المسبوقیت بالعدم، یعنی غیر مسبوق بالعدم ہونا، غیر مسبوق بالعدم ہونے کے معنی میں، یعنی ان پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا ہے، یہ ہے قدیم بالزمان کا معنی۔ تو اگر وہ لوگ یہ خیال کریں کہ صفات واجب تعالیٰ قدیم بالزمان ہے، اس معنی کر کے کہ وہ غیر مسبوق بالعدم ہیں، یعنی ان پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا ہے، وَهَذَا لَا يُنَافِي الْحُدُوثَ الذَّاتِ، اور یہ حادث ذاتی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حادث ذاتی میں عموم ہے، وہ غیر مسبوق بالعدم بھی ہو سکتا ہے اور مسبوق بالعدم بھی ہو سکتا ہے، جو حادث ذاتی ہوتا ہے۔ تو قدیم بالزمان ہونا یہ حادث ذاتی کے خلاف نہیں ہے، اور جب حادث ذاتی کے خلاف نہیں ہے تو اگر اس کے عموم خصوص مطلق کے قائلین یہ کہیں کہ صفات واجب تعالی یہ قدیم بالزمان، قدیم بالزمان اور حادث بالذات ہیں، قدیم بالزمان ہے یعنی پہلے معدوم نہیں رہے ہیں، اور حادث بالذات یعنی اپنے وجود میں محتاج ہیں، تو یہ حدوث ذاتی کے خلاف نہیں ہے۔ بمعنی الاحتیاج الی ذات الواجب، حادث ذاتی کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں ذات واجب کے محتاج ہیں۔ تو اب اگر یہ لوگ اپنی جانب سے یہ عذر پیش کریں، علامہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ عذر تو چل سکتا ہے لیکن ان کے مذہب پر نہیں چل سکتا ہے۔ یہ تقسیم کی قدیم کی دو قسمیں ہیں، قدیم بالذات، قدیم بالزمان، حادث کی دو قسمیں ہیں، حادث بالذات، حادث بالزمان، یہ فلاسفہ کے ہاں متکلمین اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، یا تو قدیم یا تو حادث، نہ زمان نہ زمانی۔ پھر آپ وہ فلاسفہ کے قول پر کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اسی کو یہ کہتے ہیں فَهُوَ قَوْلٌ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفَلَاسِفَةُ، یہ ایسی بات ہے جس کی جانب فلاسفہ گئے ہیں کہ قدم و حدوث میں سے ہر ایک ذاتی اور زمانے کی طرف منقسم ہوتا ہے، یہ متکلمین کی بات نہیں ہے، وفی ہے۔ اور اگر اس تقسیم کو آپ تسلیم کر لیں کہ قدیم کی دو قسمیں ہیں، حادث کی دو قسمیں ہیں، تو اس میں بہت سے اسلامی قواعد کا ترک لازم آئے گا۔ وفی ہے رفض لکثیر من القواعد، وہ قواعد کیا ہیں جن کا چھوڑنا لازم آئے گا، مثلا یہ کہ اللہ عز و جل فاعل مختار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے قواعد ہیں جن کا چھوڑنا لازم آئے گا۔ علامہ فرماتے ہیں سیاتی لہذا زیادت و تحقیق انشاءاللہ تعالی لا ہوا ولا غیرہ کی بحث میں اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، یہ خود کہہ رہے ہیں، ہے نا، اور میرے خیال سے 3-4 صفحے کے بعد وہ بحث آ رہی ہے، تو اس تفصیل کو ابھی یہاں رہنے دیا جائے۔ وفی ہے رفض لکثیر من القواعد، اور اس میں بہت سے اسلامی قواعد کا ترک لازم آ رہا ہے اگر یہ اس تقسیم کو مان لیا جائے۔ وسیاتی لہذا زیادت و تحقیق، اس کی مزید تحقیق انشاءاللہ تعالی آئے گی، کہاں؟ لا ہوا ولا غیرہ کی بحث میں۔ الحی القادر العلیم السمیع البصیر الشائی المرید، اللہ صانع عالم جو ہے وہ ہے قادر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، شائی ہے، مرید ہے۔
اب یہ ان تمام صفات سے وہ متصف ہے. یہ صفات کمالیہ، صفات ثبوتیہ ہیں. ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہے؟ متصف ہے. دلیل لأن بداہت العقل جازمۃ، اس لیے کہ عقل بدیہی طور پر یقین کرنے والی ہے. بأن محدث العالم على هذا النمط البدیع والنظام المحکم مع ما يشتمل علیہ من الافعال المتقنہ والنقوش المستحسنہ لا يكون بدون هذه الصفات. بدیہی طور پر عقل یقین کرنے والی ہے کہ عالم کو اس انوکھے طرز پر النمط البدیع انوکھے طرز پر، اس انوکھے طرز والنظام المحکم اور اس مستحکم نظام پر مع ما یشتمل علیہ، ساتھ اس کے جن پر ساتھ ان مستحکم افعال کے اور ان خوبصورت نقش و نگار کے جن پر وہ مشتمل ہے، جن پر عالم مشتمل ہے. تو اس خوبصورت، اس انوکھے طرز، مستحکم نظام اور مستحکم افعال اور دیدہ زیب نقوش پر عالم کو بنانے والا لا یکون بدون هذه الصفات، اگر وہ ان صفات کا حامل نہ ہو، قادر علیم سمیع بصیر وغیرہ، اگر وہ نہ ہو، یہ صفات اس کے اندر نہ پائی جاتی ہوں، تو اس انوکھے دیدہ زیب پرکشش مستحکم نظام پر عالم کو پیدا کرنا ممکن نہ ہوتا. لیکن عالم کو اس طریقے سے پیدا کیا. اس بنیاد پر عقل بدیہی طور پر یقین کرتی ہے کہ وہ ان صفات سے متصف ہے. تو یہ تو بداہت عقل کی دلیل ہے کہ جس نے اس خوبصورت طریقے پر دنیا کو اور نظام دنیا کو بنایا ہے، عقل بدیہی طور پر یہ مانتی ہے، یقین رکھتی ہے کہ وہ بنانے والا ان صفات سے متصف ہوگا، لہذا صانع عالم ان صفات سے متصف ہے. دوسری دلیل الا ان اجدادها نقائص، علاوہ ازیں ان صفات کی ضدیں نقص و عیب ہیں. جتنی بھی صفات ہیں، ہے قادر علیم سمیع بصیر، تو ان کی جو ضدیں ہیں وہ سب کے سب نقص و عیب ہیں، اور صانع عالم ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے. یجب تنزیہ اللہ تعالی عنہ، ان نقائص سے اللہ عز و جل کی تنزیہ واجب ہے. اور جب ان نقائص سے تنزیہ اللہ عز و جل کی واجب ہے تو ان صفات کمالیہ سے وہ ضرور متصف ہوگا. یہ دوسری دلیل. وائزن قد ورد الشرع بها، تیسری دلیل یہ ہے کہ ان صفات کے بارے میں قرآن و حدیث میں ان صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوا ہے. قد ورد الشرع بها، ان صفات کے تعلق سے نصوص قرآن و حدیث وارد ہیں، اور جب قرآن و حدیث میں ان صفات کے بارے میں نص ہے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ صانع عالم ان صفات پر متصف ہے. اب اس پر ایک اعتراض، وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع علیہا، اس میں یہ ہے کہ صفات کی دو قسمیں ہیں. ایک صفات وہ، بعض صفات وہ ہیں کہ جن پر شرع کا ثبوت موقوف ہے، جن پر شرع کا ثبوت موقوف ہے. اگر ان پر شرع کا، وہ صفات جن پر شرع کا ثبوت موقوف ہے، اگر انہی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان صفات کے بارے میں نصوص قرآن و حدیث وارد ہیں، تو ان صفات کو نصوص قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا، حالانکہ ان صفات پر ثبوت شرع موقوف ہے تو شریعت ان صفات پر موقوف ہوگی. یعنی ثبوت شرع ان صفات پر موقوف اور وہ صفات ثبوت شرع پر موقوف ہے نا.
تو یہ توقف الشیء علی نفسہ لازم آ رہا ہے. جب توقف الشیء علی نفسہ لازم آ رہا ہے یہ باطل ہے. تو آپ یہاں یہ دلیل کیسے دے رہے ہیں کہ یہ صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں نصوص قرآن و حدیث کا ورود ہوا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ صفات کی دو قسمیں ہیں. آپ نے ایک کو لے کر کے اعتراض کیا ہے. بعض صفات وہ بھی ہیں کہ جن پر ثبوت شرع موقوف نہیں ہے، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، ان پر ثبوت شرع موقوف نہیں ہے. اور جب ان پر ثبوت شرع موقوف نہیں ہے تو ان کو شریعت سے ثابت کرنا، یہ کہنا کہ نصوص قرآن و حدیث میں یہ وارد ہے، یہ صحیح اور درست ہے. اسی کو انہوں نے بیان کیا. وبعضھا، بعض صفات وہ ہیں مما لا يتوقف ثبوت الشرع علیہا، جن پر ثبوت شرع شریعت کی تصدیق موقوف نہیں ہے. فیصح التمسک بالشرع فیہا، ایسے صفات میں شریعت سے حجت پیش کرنا صحیح ہے نا کہ یہ شریعت میں وارد ہیں. قد توحید، جیسے کہ توحید باری تعالیٰ ہے، اس کو ثابت کیا گیا لو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدتا سے. تو چونکہ ان صفات پر شریعت کا ثبوت، شریعت کی تصدیق موقوف نہیں ہے، اور جب ان صفات پر شرع کی تصدیق موقوف نہیں ہے تو ان صفات کو کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شرع سے ثابت ہیں، ان کو شریعت سے ثابت کرنا، نصوص قرآن و حدیث سے ثابت کرنا، یہ بھی کیا ہوگا؟ درست ہوگا، کوئی منافات نہیں ہے. بخلاف وجود الصانع و کلامہ، برخلاف صانع کے وجود اور اس کے کلام کے، یہ بھی صفت باری تعالیٰ ہے. لیکن ونحو ذالک، اور اس کے امثال مما یتوقف ثبوت الشرع علیہ، ہے نا، اور اس کے وہ امثال کہ جن پر شریعت کا ثبوت، شریعت کی تصدیق موقوف ہے. تو جن صفات پر شرع کی تصدیق اور شرع کا ثبوت موقوف ہے، اگر انہی صفات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ شرع سے ثابت ہیں تو توقف الشیء علی نفسہ لازم آئے گا، ہے نا. ایسی جگہوں پر جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صفات، ان صفات کا ذکر نصوص قرآن و حدیث میں ہوا ہے، وہاں قسم اول مراد ہے، یعنی وہ صفات جو ثبوت شرع پر موقوف نہیں ہیں. اور جب وہ قسم اول مراد ہے اور آپ قسم ثانی کو لے کر کے توقف الشیء علی نفسہ ثابت کر رہے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، تو آپ کا یہ اعتراض بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ بات یہاں پوری ہوگی. لیسا بعرض، وہ عرض نہیں ہے. تمام صفات کو بیان کر دیا ہے قادر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، صفات ثبوتیہ. یہاں سے صفات سلبیہ کا بیان ہے. لیسا بعرض، وہ عرض نہیں ہے، کیونکہ جو عرض ہوتا ہے وہ قائم بالغیر ہوتا ہے، اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، کسی محل کی اسے ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ذات باری تعالیٰ کو عرض مانا جائے تو وہ بھی قائم بالذات نہیں ہوگا، کسی محل کا محتاج ہوگا، اور جب محتاج ہوگا تو ممکن ہو جائے گا. حالانکہ پہلے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ممکن نہیں بلکہ واجب لذاتی ہی ہے، لہذا وہ عرض نہیں ہو سکتا ہے. لأنہ لا یقوم بذاتہ، کیونکہ عرض یہ قائم بالذات نہیں ہے، بل یفتقر الی محل یقومہ، بلکہ عرض یہ کسی ایسے محل کا محتاج ہوتا ہے جو اسے قائم رکھے، برقرار رکھے. تو اگر ذات باری تعالیٰ کو عرض مانا جائے تو وہ بھی محتاج، وہ ذات بھی محل کی محتاج ہوگی. فیکون ممکنن، تو اس کا ممکن ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اس کا واجب الوجود ہونا یہ ثابت ہو چکا ہے. وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، دوسری دلیل یہ ہے ذات واجب تعالیٰ کے عرض نہ ہونے کی، دوسری دلیل کہ عرض کی بقا ممتنع اور محال ہے. لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، عرض کی بقا یہ ممتنع اور محال ہے. تو اگر ذات واجب تعالیٰ کو عرض مانے تو اس کا بھی باقی رہنا محال ہوگا، حالانکہ اس کا قدیم ہونا ثابت ہو چکا ہے، لہذا ذات واجب تعالیٰ عرض نہیں ہو سکتی ہے. وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، اور اس لیے کہ عرض کا باقی رہنا ممتنع اور محال ہے. وَإِلَّا، اور اگر عرض کا باقی رہنا ممتنع اور محال نہ ہو بلکہ عرض باقی رہے، اسی لیے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا
کہ آراز میں ہر آن تجدد ہوتا رہتا ہے. کوئی بھی عرض ہو اس کے لیے بقا نہیں ہے نا. ہر آن اس میں تجدد ہوتا رہتا ہے. فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا اجارہ کیا تو جو نفع اٹھا رہا ہے نا, اس نفع میں ہر آن تجدد ہوتا رہتا ہے نا. اسی لیے 1 مہینے کا اجارہ کیا, 2 مہینے کا اجارہ کیا, 1 مہینہ فائدہ اٹھا لیا, وہ سب مسائل آپ پڑھیں. تو آراز کے لیے بقا نہیں ہے نا, وہ اس کا باقی رہنا ممتنع اور محال ہے. اس میں ہر آن تجدد ہوتا رہتا ہے. وَإِلَّا کیونکہ اگر آراز کے لیے بقا محال نہ ہو لکان البقاء مانن قائمم بھی, تو عرض کا باقی رہنا بھی ایک معنی ہوگا جو عرض کے ساتھ قائم ہو. ایک عرض ہے وہ خود ایک معنی ہے نا, اور پھر اس عرض کا باقی رہنا یہ ایک معنی ہوگا جو اسی عرض کے ساتھ قائم ہوگا. تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا, قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا جو پہلے پڑھ چکے ہیں. اور قیام العرض بالعرض, قیام المعنی بالمعنی یہ کیا ہے؟ محال ہے. تو اگر عرض کو آپ ممتنع البقا نہ مانے, محال نہ مانے اس کی بقا کو, تو ایسی صورت میں بقا بھی ایک معنی ہے جو عرض ہی کے ساتھ قائم ہوگا. فیلزم القیام المعنی بالمعنی, تو قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا. عرض کے ساتھ جو خود ایک معنی ہے اس کا باقی رہنا اس کے ساتھ قائم ہوگا, اور قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا. وہ ہوا محال. قیام المعنی بالمعنی, قیام العرض بالعرض یہ کیا ہے؟ محال ہے. جو خود اپنے پائے جانے میں دوسرے کا محتاج ہے وہ دوسرے کو قائم کیا رکھ سکے گا؟ عرض یہ خود اپنے پائے جانے میں غیر کا محتاج ہے تو دوسرے کو وہ قائم بھی رکھ سکے, یہ نہیں ہو سکتا. لأن قیام العرض بالشیء, اس لیے کہ عرض کے کسی شے کے ساتھ قائم ہونے کا معنی, مثلا بقا یہ عرض کے ساتھ قائم ہے نا, بقا بھی ایک عرض ہے اور یہ عرض کے ساتھ قائم ہے. ایک مثال, لأن قیام العرض بالشیء, اس لیے کہ عرض کے کسی شے کے ساتھ قائم ہونے کا معنی یہ ہے ان تحیزہ تابع لتحیزہ, کہ وہ عرض اپنے ان تحیزہ, کہ اس عرض کا تحیز, اس عرض کی جانب اشارہ حسیہ, اس شے کے تحیز اور اس شے کی جانب اشارہ حسیہ کے تابع ہے. یہ کیا کس کا معنی ہے؟ قیام العرض بالشیء کا معنی, کہ عرض جب کسی شے کے ساتھ قائم ہو, جیسے اس کے ساتھ سیاہی قائم ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ سیاہی کے لیے یہ محال ہے نا. ایسے ہی عرض کے کسی شے کے ساتھ قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ عرض کا تحیز ہے نا اس شے کے تحیز کے تابع ہے. تو پہلے اس شے کے لیے تحیز ثابت ہونا چاہیے, تب عرض کا تحیز اس کے تحیز کے تابع ہوگا ہے نا. اور یہاں کیا ہے کہ عرض ہے اور اس کا باقی ہونا ہے. اب یہ باقی ہونا اگر عرض کے ساتھ قائم ہو ہے نا, تو کیا معنی ہوگا کہ اس بقا کا تحیز ہے نا اس عرض کے تحیز کے تابع ہے نا. تو اس کے لیے پہلے تحیز ثابت ہونا چاہیے, اس کے لیے مکان ثابت ہونا چاہیے, اور یہ خود ہی عرض ہے, یہ خود ہی اس کے لیے مکان ہونے کے لیے یہ دوسرے کا محتاج ہے نا. لأن قیام العرض بالشیء, اس لیے کہ عرض کے کسی شے کے ساتھ قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ عرض کا تحیز اس شے کے تحیز کے تابع ہے. والعرض لا تحیز له بذاته, اور عرض کے لیے بذات کوئی تحیز ہی نہیں ہے. حتی یتحیز غیرہ بتبعیتہ, کہ دوسرا اس کے تابع ہو کر کے متحیز ہو سکے ہے نا. اس لیے ہے نا قیام المعنی بالمعنی یہ کیا ہے؟ محال ہے.